ہیں ان کے اندر ہم نے فضائل کا ایک جہان مان لیا. صرف صحابی ہونا، یہ صوفیاء کے ہاں جو فنا و بقا کی منزلیں بیان ہوتی ہیں، صحابی نے حضور کی ایک مجلس سے یہ ساری منزلیں حاصل کی. تو بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ساری زندگی عبادت کرتا رہے، صحابی نہیں پا سکتا. اس طرح سارے صحابہ جتنی بھی عبادت کر لیں، صدیق اکبر نہیں پا سکتا. کیونکہ حضرت صدیق اکبر صرف صحابی نہیں ہے، وہ جانشین رسول، وہ جانشین رسول ہے، وہ خلیفۃ الرسول ہے. اور رسول کا خلیفہ ہونا یہ بہت بڑا منصب ہے. رسول کا خلیفہ بننا یہ بہت بڑا مقام ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال پاک سے پہلے اپنا مصلی حضرت صدیق اکبر کو عطا کیا. اور جب حضور کے حکم پر صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، یہ حضور کا حکم ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. حضور نے اپنے مصلی پر کسے کھڑا کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو. جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے تو باقی صحابہ برابر کھڑے ہوئے ہیں، آگے کھڑے ہوئے ہیں یا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں؟ مقتدی امام سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، برابر کھڑے ہوتے ہیں. حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا کوئی صحابی نہ ابو بکر سے آگے ہے نہ برابر ہے، سارے پیچھے. سیدنا صدیق اکبر امام ہے صحابہ. انتہائی بلند رتبہ اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمایا. آپ کی یہ جو افضلیت ہے اس پر بھی احادیث موجود ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر کے دل میں وہ جو کیفیت ہے ایمان کی، اللہ کے ساتھ تعلق کی، اس کیفیت ایمان نے، اس عشق نے، اس محبت نے ابو بکر کو باقی مخلوق پر فضیلت عطا. فرمایا اگر ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور ابو بکر کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو تو ابو بکر کا ایمان وزنی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے اپنا مصلی عطا کیا اور حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ کے وصال مبارک سے پہلے آپ صحابہ کو نماز پڑھاتے رہے. حضور کا وصال پاک ہوا تو صحابہ کرام نے اجماع کر کے، یعنی سب نے متفق ہو کے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ منتخب کیا. حضور حیدر کرار، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا جنہیں حضور نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے انہیں ہم اپنی دنیا کا بھی امام بنا. حضور کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو پہلا حج ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، حضور خود اس میں تشریف نہیں لے گئے، حاجیوں کا قافلہ بھیجا ہے. تو پہلے امیر الحجاج بننے کا شرف بھی حضرت صدیق اکبر کو. نمازوں میں پہلے امام کون بنائیں گے؟ اجتماعی عبادت حج، اس میں امیر الحجاج کون بنائے گئے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا جنہیں حضور نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہے، جنہیں حضور نے قافلہ حجاج کا امیر بنایا، انہیں ہی ہم اپنی دنیا کا بھی امام بنایا. تاریخ کی مستند کتابیں پڑھ کے دیکھیں، اگرچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بڑی معذرت کی ہے،
ہاتھ کھینچے کہ میری بیعت نہ کرو، لیکن صحابہ کرام نے اجماع کر کے کہ آپ ہی اس مسلک کے ہیں۔ آپ کو خود شوق نہیں تھا کہ میں خلیفہ بنوں۔ جب آپ مثلاً آرائے خلافت ہوئے، پہلا جو خطبہ آپ نے دیا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے میرے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ میں مسلمانوں کا امیر بنوں۔ آپ کے دل میں بڑا بننے کی خواہش نہیں تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آپ نے جو خلافت کی ہے اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ حکمرانوں میں جو ایک بڑا ہونے کا تصور ہوتا ہے، آپ نے ذمہ داری سمجھ کے خلافت کی کہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو ہمارے کاندھوں پہ آ پڑی۔ اس لیے انہوں نے جائیدادیں نہیں بنائی۔ وصال سے پہلے فرماتے ہیں جو کپڑے میں نے پہنے ہیں انہی میں مجھے کفن دو۔ کفن کے لیے کپڑا نہیں خریدا جا رہا، مسلمانوں کے خلیفہ ہوں۔ اور فرمائے میں نے بیت المال سے جتنی تنخواہ لی ہے وہ میرا فلاں مال بیچ کے واپس کر دو۔ 2.25 سال حکومت کی کوئی تنخواہ نہیں تھی۔ وصال سے پہلے وصیت کی کہ وہ تنخواہ واپس کی جائے جو بیت المال سے میں نے لی۔ انہوں نے حکومت کو، خلافت کو دنیا حاصل کرنے، دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں سمجھا، انہوں نے ایک ذمہ داری سمجھا۔ بادشاہت اور خلافت ان دونوں میں فرق ہے۔ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں کیا ہے؟ خلافت۔ بادشاہت اور خلافت میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ اپنی مرضی کرتا ہے، بادشاہ جو حکم دے گا وہ قانون بن جاتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں جہانگیر کے دور، اکبر کے دور کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں بادشاہت کیسی ہوتی ہے۔ کسریٰ اور قیصر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بادشاہ خود قانون بناتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے وہ قانون۔ لیکن خلیفہ وہ خود قانون نہیں بناتا، وہ اللہ کے دیے ہوئے قانون کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں نافذ کرتا ہے۔ تو خلافت میں قانون کس نے بنانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول، یعنی قرآن اور حدیث۔ یعنی کہ خلیفہ جو بات کہہ دے گا وہ قانون بن جائے گا۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ۔ بادشاہ اور خلافت میں یہ فرق ہے۔ بادشاہ اپنی مرضی کرتے ہیں، خلیفہ اپنی مرضی ہے، وہ قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، وہ حدیث کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس مسئلے میں قرآن کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ بادشاہت کا مقصد صرف حکومت کرنا، دولت کمانا، ملک کی سرحدوں کو پھیلانا، مادیت۔ بادشاہت کا جو دائرہ ہے وہ مادیت ہے، نفسانیت کی ہی دنیا ہے۔ لیکن خلافت اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ کرنا۔ خلافت دنیا داری کے لیے نہیں ہے، خلافت صرف مادیت کے لیے نہیں کہ عوام کو دنیاوی سہولتیں ہی ملیں۔ بے شک خلافت میں دنیاوی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں، ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، لیکن خلافت کا اصل مقصد یہ ہے بندوں کا تعلق رب سے جوڑنا۔ دنیا کو ترک کرنے کا نام خلافت نہیں ہے، دنیا کو دین کے تابع بنا کے رکھنا۔ بادشاہت میں دنیا غالب ہے، خلافت میں دنیا تابع ہے، دنیا نیچے ہے، اس کے اوپر حکومت دین کی، دین کے تابع رہ کے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ہے خلافت۔ مزید آسان کر کے عرض کروں، خلیفہ جو حکم دیتا ہے نا وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، خلیفہ رسول اللہ کی نیابت کرتا ہے، وہ حضور کا نائب ہوتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں، جس نے حضور کی طرف سے حکم دینا ہے،
اس کے لیے کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، اس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے جس نے حضور کی طرف سے حکم دیا کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں یہ شریعت کا حکم، یہ اللہ کے رسول کا حکم، کیونکہ خلیفہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں قانون بنانا۔ بات دور نکل جائے گی، جس نے صرف توجہ دے، حضور کی طرف سے حکم ہوگا کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں یہ شریعت کا، کہ بھگوان ایشور اور اللہ ایک ہی ہستی کے نام ہیں، تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، اللہ بھگوان اور ایشور ایک ہی ہستی کے نام جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندو جس کو بھگوان کہتے ہیں پھر اس کے گناہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ جس کو رام کہتے ہیں نا اس کو سیتا کا عاشق بھی بتاتے ہیں، ان کے ہاں بھگوان ایک عورت پہ عاشق ہو جاتا ہے اور پھر عورت کو لے کے بھاگ بھی جاتا ہے۔ ہندوؤں کا جو تصور خدا ہے جس میں وہ یہ لفظ بولتے ہیں، وہ تصور خدا اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں لفظ بولا جا سکتا، ہمارا خدا بے عیب ہے۔ انہوں نے کہا بھی اللہ بھگوان اور ایشور ایک ہی ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں ہم اللہ کہتے ہیں، یہ بات کی ہے انہوں نے۔ میں کہتا ہوں یہ انتہائی جہالت ہے اور یہ اسلام سے ناآشنائی ہے، اور اپنے جو مقام ہے منصب ہے اس پر بھی ظلم ہے، جتنا بڑا مقام ہوگا اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ اور بھگوان ایک ہی ہستی کے نام نہیں۔ دنیا میں جتنے دیگر مذاہب ہیں ان کے ہاں خدا غلطی کر سکتا ہے، خدا گناہ کر سکتا ہے، خدا کے لیے جسم ہے، جسمانیت۔ ہمارے ہاں جو تصور الہ قرآن نے عقیدہ دیا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، اللہ کا وجود انسانوں کی طرح جسم سے پاک ہے، جسمانی تقاضوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کی ذات قدوس ہے، پاک ہے، کوئی عیب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اللہ کی ذات لامحدود ہے، اللہ ہی بس اللہ ہے۔ یہ کہنا کہ بھگوان بھی اللہ ہے، ایشور بھی اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلے یہ تو پڑھتے ان کی کتابوں میں بھگوان کے بارے میں لکھا ہوا کیا ہے، وہ جسے ایشور کہتے ہیں اس کے بارے میں لفظ کیا بولتے ہیں، یا ان کی کتابوں میں رام کی کہانیاں جو لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے، ان کا خدا۔ حتیٰ کہ دیگر مذاہب میں بھی بہت سارے مذہب ایسے ہیں جو خدا کے گناہوں کو بیان کرتے ہیں، خدا کے علم کو نہیں مانتے، کہتے ہیں بندے نے کام کر لیا ہے اب خدا کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن اسلام نے جو عقیدہ دیا ہے، آیت الکرسی کو پڑھ لیں، سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ یہ جو بیان دیا گیا یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا جو بیان دیا ہے نا کہ نرگ اور سرگ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، وہ جنت و دوزخ کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، نرگ اور سرگ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے اور بے دینی ہے۔ یہ جو نے کہنا ہے کہ نرگ اور سرگ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، یہ فیصلہ قرآن نے کر دیا۔ جنت میں اہل ایمان جائیں گے، بت پرست نہیں جائیں گے۔ میں مفتیان کرام سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ تو بتا دیں کہ جو بندہ کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے مومن جنت میں جائیں گے یا ہندو جائیں گے، اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، وہ مومن رہ گیا۔ فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔
جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ جنت میں جا سکتا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے. یہ کہنا کہ نرگ و سرگ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا, یہ کفر ہے. فیصلہ قرآن نے کر دیا. جو اہل ایمان ہے, جو دنیا سے ایمان لے کے جائے گا وہ جنت میں جائے گا. دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے برسر ممبر کی بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہاں بھی جواب دے ہوں, گلی میں بھی کسی عدالت کے کٹہرے میں بھی لے جائیں, کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو کسی مسلک کا, بس اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو, مجھے یہ بتا دے کہ کافر بھی جنت میں جائیں, کافر بھی جنت میں جائیں. تو فیصلہ قرآن نے کر دیا. یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے جنت میں اہل ایمان جائیں. اور اگر کوئی کہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے تو کس پہ اعتراض کر؟ اس لیے میں کہوں گا جتنی بڑی ذمہ داری اتنا بڑا احتیاط. اسلام میں بادشاہ نہیں اپنی مرضی سے منہ کھولتے, خلیفہ نے جو لفظ بولنا ہے. خیر یہاں تو خلافت ہے نہیں, ہمارے حکمران تو وہ ہیں کہ عمر 18 سال ہو تو ہندو سواری کے پیر چومتے. محمد بن قاسم جی سواری پہ اس گھوڑے کے پیر ہندو چومتے ہیں اور کہتے ہیں محمد بن قاسم سندھ چھوڑ کے نہ جاؤ, تم یہاں رہو, تم یہاں رہو. ان حکمرانوں کو ہم کہتے ہیں یہاں تو خلافت جاتی ہے. فرق سمجھا؟ ہمارے حکمران محمد بن قاسم ہندو کہتے ہیں رہو, ہندو کہتے ہیں محمد بن قاسم کو کہ تم رہو. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کیسے حکمران ہے جن کو مسلمان ہی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. ہمارے حکمران وہ تھے جنہیں غیر مسلم کہتے ہیں ہمارا علاقہ چھوڑ کے نہ جاؤ, اور یہ حکمران ایسے ہیں جن کو مسلمان ہی کہتے ہیں چھوڑ جاؤ. خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر, خلافت حضرت فاروق اعظم, خلافت حضرت عثمان غنی, خلافت حضرت مولا علی شیر خدا, خلافت حضرت امام حسن مجتبی, یہ خلافت راشدہ ہے. پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام ہے, انہوں نے بھی جو حکومت کی ہے وہ سنت رسول کے مطابق. پھر حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور, خلافت راشدہ کا عکس جمیل. وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر مزید گفتگو کروں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہا تھا, آپ پہلے خلیفہ پر 2.25 سال آپ نے حکومت کی. جب آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے پہلا خطاب کیا تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا, میں جب تک حضور کی اتباع کروں تم میری بات ماننا, اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کروں تو میری اطاعت تمہارے اوپر لازم نہیں. میری اطاعت کرنی ہے اس وقت تک جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر 2.25 سال جس ہمت اور حوصلے سے خلافت کی ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہادر تھے تو سیدنا صدیق اکبر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر مشورہ دیا کہ آپ فوج کو باہر نہ بھیجیں, مدینہ منورہ میں فوج کی ضرورت ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, عمر تو پہلے تو بڑا بہادر تھا, تو کمزور کب سے ہو گیا ہے؟ جو جھنڈا اللہ کے رسول نے باندھا ہے ابو قحافہ کا بیٹا اسے کھول نہیں سکتا, یہ لشکر جائے گا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے حضرت صدیق اکبر کے اس فیصلے پہ رشک آتا ہے کہ وہ فیصلہ کر کے آپ نے اسلام کی شوکت کو بڑھا دیا, دشمنوں پر اسلام کی عظمت کا سکہ بٹھا دیا کہ مسلمان کمزور نہیں. کوفے کی جامعہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے حضور حیدر کرار باز فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کوفیوں بتاؤ صحابہ میں سب سے بہادر کون؟ انہوں نے کہا آپ بہادر ہیں, آپ شجاع ہیں. فرمایا میں شجاع ہوں, اشجاع ہیں تو ابو بکر, تو سب سے زیادہ بہادر ہیں وہ ابو بکر. سیدنا صدیق اکبر کا جسم دبلا پتلا تھا,
رنگ گورا، جسم دبلا پتلا، لیکن اس دبلے پتلے وجود میں روح بڑی طاقت، بڑے حوصلے والی روح، بڑے مشکل فیصلے آپ نے کیے ہیں، پر سنت رسول کو داغدار نہیں، سنت رسول پہ عمل کر کے خلافت علی منہاج نبوہ قائم کر کے دکھائے کہ آپ نے خلافت کی ہے اس طرح جس طرح حضور نے حکومت فرمائی، حضور کی سنت کے عین مطابق آپ نے خلافت کر کے دکھائی۔ اسی لیے ایک متعصب رائٹر ولیم میور لکھتا ہے حضرت فاروق اعظم نے عراق فتح کی ہے، ایران فتح کی ہے، فلسطین فتح کی ہے، شام فتح کی ہے، مصر فتح کی ہے، لیکن یہ ساری فتوحات جو حضرت فاروق اعظم نے کی ہیں ان کی بنیاد حضرت صدیق اکبر نے رکھی۔ ولیم میور کہتا ہے کہ دنیا حضرت فاروق اعظم کی فتوحات کو بیان کرتی ہے، یہ شہر یہ ملک فاروق اعظم نے فتح کی ہے۔ ولیم میور کہتا ہے مجھ سے پوچھو اس کی بنیاد صدیق اکبر نے، باقی خلفائے راشدین نے خلافت کو جو رونق جو رانائی بخشی ہے اس کی بنیاد حضرت صدیق اکبر نے۔ بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط بنے، اس لیے باقی خلفاء نے خلافت میں جو جو برکتیں امت تک پہنچائی ہیں ان کی بنیاد حضرت صدیق اکبر نے۔ 2.25 سال آپ نے خلافت کی اور اس میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ آج تک امت ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ قرآن مجید ایک کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر کے طور پر قیامت تک جب بھی کوئی قرآن کھول کے ترتیب سے پڑھے گا حضرت صدیق اکبر کو ثواب ملتا ہے۔ پہلے قرآن مجید ورقوں پہ، کپڑوں پہ، لکڑیوں پہ، پتھروں پہ، مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کے حافظ ترتیب جانتے تھے، حضور نے ترتیب بتا دی، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت حافظ تھی، حضرت صدیق اکبر خود حافظ، سارے خلفائے راشدین حافظ ہیں قرآن، ترتیب سے واقف تھے کہ حضور نے کون سی آیت پہلے رکھی ہے، کون سی بعد میں، کون سی سورت پہلے کون سی بعد، لیکن ایک جگہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا، حافظوں کے ذہن میں ترتیب تھی جو حضور نے عطا فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر کے دور میں قرآن مجید ایک جگہ جمع، گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو احسان کیا امت پر، قیامت تک جب بھی کوئی قرآن کھول کے پڑھے گا حضرت صدیق اکبر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ آپ جامع القرآن ہیں۔ دیگر اور کارہائے نمایاں آپ نے 2.25 سالوں میں سر انجام دیے ہیں، فتنے ختم کیے ہیں، جھوٹی نبوتوں کے جو فتنے کھڑے ہوئے وہ آپ نے ختم کیے ہیں، لشکر اسامہ کو بھیجا ہے جو بڑی کامیابی سے پلٹا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ذمہ داری تو نبھائی ہے لیکن ہر وقت حضور کے عشق میں تڑپتے ہیں، ادھر خلافت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، ادھر حضور کی یاد بھی تڑپتی ہے۔ آپ کئی دفعہ عصر کے بعد مدینہ منورہ سے نکل کے ایک راستے پہ کھڑے ہوتے تھے جو ایک قبیلے کی طرف سے آتا تھا مدینہ منورہ کی طرف، اس راستے پہ کھڑے ہو کے راہ کو دیکھتے، لوگ کہتے آپ یہاں آ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں، اس راستے کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ایک دن میں یہاں سے عصر کے وقت گزر رہا تھا کہ حضور ادھر سے تشریف لا، اچانک ملاقات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جہاں الوداع کیا تھا وہاں آ کے روکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا تھا سیر کے لیے، تو جس جگہ پہ الوداع کیا تھا وہاں آ کے حضرت یعقوب روکتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت یوسف آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، لیکن جو ظاہری جدائی ہے اس پر رو، ظاہری جدائی پر بھی لوگ آنسو آتے ہیں۔ پہلے حاجیوں کو الوداع کرتے تھے نا تو اس وقت بھی لوگ روتے ہیں، کوئی مسافر دوسرے ملک، بیٹا دوسرے ملک کمائی کے لیے جا رہا ہے، ماں روتی، حالانکہ پتہ ہے مر تو نہیں گیا،
صرف کمانے جا رہا ہے، جو ظاہری جدائی ہے اس پر رو رہے، ظاہری دوری جو ہے اس پر رو رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جانتے ہیں کہ حضور زندہ ہیں، شہیدوں سے افضل زندگی رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ظاہری جدائی تھی اس پر آپ روتے تھے۔ ایک دفعہ ایک طبیب نے آپ کے بول کو دیکھا ہے جب آپ بیمار تھے، تو اس نے کہا یہ بول اس مریض کا ہے جس کا دل کسی کے عشق میں تڑپ رہا، یہ ایک عاشق کے جسم سے نکلنے والا بول۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کانا سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا وصال یہ سبب ہے حضرت صدیق اکبر کے وصال کا۔ ما زال جسمہ یجری، ما زال جسمہ یجری، آپ کا جسم ہمیشہ پگھلتا رہا، حضور کے فراق میں جسم پگھلتا رہا، حضور کی ظاہری جدائی میں آپ تڑپتے رہے۔ ایک طرف دل میں وہ ظاہری جدائی کا غم ہے، دوسری طرف بہت بڑی ذمہ داری۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وصال سے چند دن پہلے، 15 دن پہلے آپ بخار میں مبتلا ہوئے تھے۔ اس دوران آپ نے خواب دیکھا، آرام کر رہے بستر پہ، اور خواب میں رونا شروع ہوا، روتے ہوئے آنکھ کھلی۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آج نیند کی حالت میں رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی خواب میں حضور تشریف لائے، حضور نے 2 سفید چادریں لے رکھی، حضور تشریف فرمائے تو میں پاس بیٹھا ہوں، میں ان چادروں کو آپس میں ملا رہا ہوں، تو میں نے دیکھا وہ سفید چادریں سبز ہونا شروع ہو گئی اور چمکنا شروع ہو گئی۔ تو حضور نے میری طرف دیکھ کے فرمایا ابو بکر میں تجھ سے ملنے کا بڑا اشتیاق رکھتا ہوں، تو کب میرے پاس آ رہا ہے؟ حضور فرمائے ابو بکر میں تجھ سے ملنے کا اشتیاق رکھتا ہوں، تو کب میرے پاس آ رہا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر خواب میں رونے لگے، روتے ہوئے پھر آنکھ کھلی، حضور آئے ہیں، بلا گئے، آنے کی دعوت دے گئے۔ وہ روح دل میں جسم میں کتنی تڑپتی ہوگی حضور کے قرب کے لیے، جسے حضور خود آگے بلا جائیں۔ ہر امتی آقا سے ملنے کے لیے، ہر عاشق محبوب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، پر جنہیں خود محبوب فرمائے، جنہیں خود حضور فرمائے کہ تو کب میرے پاس آ، میں تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وجود ایک ایسی